پہنچایا الہی عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال میں سے کسی ایک نیک عمل کو لیتے ہیں اور اس کے فضائل، اس پر عمل کرنے کی برکتیں وغیرہ سنتے ہیں۔ آج کا جو نیک عمل ہے وہ بھی بہت اہم نیک عمل ہے۔ ہم نے تقویٰ کے متعلق تو سنا ہوگا کہ تقویٰ جو ہے اس میں دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں موجود ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک عزت والا جو ہے وہ متقی ہے، جنت متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ پاک متقی کو عبادت کی توفیق دیتا ہے، اللہ پاک متقی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، اللہ پاک متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا۔ گناہ کون سے اعضاء سے ہوتے ہیں؟ آنکھ سے ہوتا ہے، زبان سے گناہ ہوتا ہے، ہاتھ سے، پاؤں سے، پیٹ سے، شرمگاہ سے، کان سے۔ یہ 7 ظاہری وہ اعضاء ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں، اور باطن میں جو ہے وہ دل ہے۔ تو ان اعضاء کی جو حفاظت کرے گا اسے تقویٰ کی دولت نصیب ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ تو آج کا جو نیک عمل ہے وہ نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے ہے۔ آئیے اس نیک عمل کو سنتے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے تو تقویٰ کی راہ پر ہم چلیں گے۔ کیا آج آپ نے آنکھوں کو گناہوں یعنی بد نگاہی، فلمیں، ڈرامے، موبائل پر گندی تصاویر اور ویڈیوز، نامحرم عورتوں اور کزنز وغیرہ کو دیکھنے سے بچایا؟ آئیے پہلے ہم رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیک عمل گناہوں سے نگاہوں کو بچانا ہے، تو آپ قرآن پاک سے پہلے اس کے متعلق کچھ بتائیں کہ نگاہوں کی حفاظت کا حکم کیا ہمیں قرآن پاک میں بھی دیا گیا ہے؟ جس میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے نا۔ جی۔ شریعت مطہرہ نے تو جس کام کا بھی حکم دیا یا جس کام سے بھی منع کیا، جی، اس کی کئی ایک حکمتیں ہیں۔ جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ حکمت ہمارے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکمت بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن دل سے اس چیز کا اعتقاد رکھنا چاہیے کہ میرے رب نے منع کیا نا، وہ حکمت ضرور ہے۔ جی، میرے رب نے اس کام کے کرنے کا فرمایا تو اس میں فائدہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ جی، تو حکمت سے خالی میرے رب کا اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان نہیں۔ جی، ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ حکم الہی دیا گیا نا۔ جی، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ تو بے حیائی والا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ تو اصل جس کام سے منع کرنا ہے وہ ہے بدکاری۔ صحیح۔ جس کام سے منع کیا جا رہا ہے اس کام کی طرف بڑھنے والے جتنے بھی راستے ہیں ان سے بھی منع کر دیا گیا۔ جی۔ بعض اوقات یہ کئی ایریاز جو خاص طور پر حساس ایریاز ہوتے ہیں تو اس ایریے سے بہت پہلے یہ شارع عام نہیں ہے، جی، ممنوع علاقہ، جی، یا اس طرح کے کوئی بھی بورڈ لگا دیے جاتے ہیں کہ اس طرف آپ نہیں آ سکتے، جی، یہ آپ کے آنے کا راستہ نہیں ہے، یہ آپ کی گزرگاہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اصل جس چیز سے منع کرنا ہوتا ہے اس کی طرف جانے والے رستوں سے روکا جاتا ہے۔ یہ بد نگاہی جو ہے جی، یہ بدکاری کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ، ابتداءً کیا ہوگا؟ دیکھنے دکھانے کا سلسلہ، صحیح۔ اس کے بعد قریب بیٹھنے کو دل کرے گا، پھر بات چیت کی طرف طبیعت کا میلان ہوگا، اور یوں بڑھتے بڑھتے کچھ عجب نہیں ہے کہ ان رستوں پر چلنے والا بدکاری کے گڑھے میں جا کر گر جائے۔ بدنگاہی کی انتہا بدکاری ہے۔ بدکاری، جی ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صرف ایک مقام پر نہیں کئی ایک مقامات پر اس تعلق سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ خاص طور پر چونکہ آپ نے نظر کی حفاظت کے تعلق سے فرمایا تو مومن مردوں کو مومن عورتوں کو دونوں کو فرمایا جا رہا ہے
مردوں کو فرمایا گیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے پیارے حبیب آپ مومن مردوں کو فرما دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ رب کا حکم ہے، اللہ اللہ پاک حکم فرما رہا ہے نگاہ نیچی رکھنے کا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، میرے پیارے حبیب مومنہ عورتوں کو بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ جب دونوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دینے کے بعد جو اگلی بات فرمائی گئی ہے وہ ہے شرمگاہ کی حفاظت۔ تو دونوں کو اس چیز کا حکم بھی دیا گیا، اور اس سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ ہے نگاہیں نیچی رکھنے کے تعلق سے۔ تو اصل جو کام ہے وہ فعل بد ہے، اور اس کی طرف بڑھنے والے جتنے بھی رستے ہیں ان سب رستوں کو مسدود کر دیا گیا، وہ سارے رستے بند کر دیے گئے۔ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، جو بندہ دیکھتا ہے وہی چیز اس کے حافظے میں اسکین ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گندے گندے خیالات آتے ہیں، ہم سوتے ہیں تو گندے خیالات آتے ہیں، تو جو تم نے دیکھا وہی تو خیال آ رہے ہیں، تبھی تو تمہارا رب حکم فرما رہا ہے۔ جب اللہ حکم فرما رہا ہے تو ایک بندے کو کیا چاہیے کہ اس حکم کو وہ مانے۔ امیر اہل سنت سے جب بات ہوئی ایک مرتبہ تو آپ نے یہی فرمایا کہ بد نگاہی کی انتہا جو ہے یہ بدکاری ہے، کہ بندہ بد نگاہی کر کر کے ہوگا کیا، دل میں شہوت کی آگ بھڑکتی رہے گی، پھر انتہا تو یہی ہے، انتہا تو یہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر دل بھی بے چین ہو جاتا ہے، جو آنکھ دیکھتی ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، اب دل بے چین رہتا ہے، دل مصروف رہتا ہے۔ اب ایسا دل جو بد نگاہی کی نحوست سے آلودگی سے بھرا ہو تو وہ عبادت میں کیسے لگے گا، تلاوت میں کیسے لگے گا، نیکیوں کی طرف یہ دل کس طرح آئے گا۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نگاہ کی حفاظت میں دل کی صفائی ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فضول نظری سے بچتا ہے، فضول نظری بد نگاہی نہیں ہے۔ ایک تو بد نگاہی ہوتی ہے کہ کسی عورت کو دیکھنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا اور امرت کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ شہوت کے ساتھ۔ ایک ہوتی ہے فضول نظری کے بلا ضرورت یہاں وہاں دیکھنا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو فضول نظری سے بچتا ہے اسے سکون قلب عطا کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر یوں بھی دیکھا جائے نا، ہمارا جو پیارا دین ہے، اس دین کا نام ہے دین اسلام۔ جب دین اسلام کا نام اگر دین اسلام نہ ہوتا تو بعض حضرات نے ذکر فرمایا کہ اس کا نام دین حیا ہوتا۔ اللہ اللہ، حیا والا دین۔ اب بالکل ابتدا سے اگر چلے نا، جی قرآن پاک میں حضرت آدم، حضرت حوا دونوں کا تذکرہ کیا گیا۔ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جب انہوں نے وہ درخت سے استفادہ کیا تو جو جنتی لباس تھا نا وہ جنتی لباس لے لیا گیا۔ تو حیا یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ جی قرآن پاک نے ان کا تذکرہ کیا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب ان دونوں نے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا۔ تو انسان کی طبیعت اور اس کی سرشت میں حیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اپنی وہ طبیعت کو پراگندہ کرتے 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 اتنا آگے بڑھ جائے کہ بے حیائی اس پر غالب آ جائے، یہ ایک الگ صورت ہے، لیکن اصل فطرت جو ہے وہ حیا ہے۔ تو حیا ہی پسندیدہ ہے، اور حیا ہی کا ذکر جا بجا قرآن پاک میں کیا گیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حدیث شریف ہے، حیا ایمان سے، حیا ایمان سے ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور ایک وہ بھی ہے کہ اگر تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کرے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اب اس کے ویسے تو مختلف مطالب ذکر کیے گئے ہیں، اس کا ایک یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو نا پہلے اس میں غور کر لو۔ اگر تمہیں یہ لگے نا کہ یہ کام آر والا نہیں ہے، شرمندگی والا نہیں ہے، یعنی اس کا انجام ندامت پر نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے اس کام کو کر لو۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے۔ اچھا، اور دوسرا اس کا ایک یہ بھی ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ جاتی ہے کہ جب آدمی بے حیا ہو جائے تو پھر وہ جو جی چاہے کرتا رہے۔ ایمان اور حیا دونوں آپس میں ملے ہوتے ہیں، جب دونوں میں سے ایک چلا جاتا ہے نا تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ ایمان ہے تو حیا ہے، اللہ اللہ، حیا ہے تو ایمان ہے۔ اللہ اللہ، یعنی جو نگاہیں جھکائے رکھنا یہ بھی حیا سے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر نگاہیں حیا سے جھکی رہتی تھی۔ آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔
جس میں ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول سنتے ہیں، اس نیک عمل کے متعلق ہی یہ مدنی پھول ہوتے ہیں۔ آئیے اس سیگمنٹ کامیابی کا راستہ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت نگاہ کی حفاظت کے حوالے سے ہمیں کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آپ نے نیک عمل نمبر 9 دیا ہے کہ آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں۔ آپ جانتے ہیں فی زمانہ کہاں کہاں عورتیں نہیں ہیں، جہاں جائیں وہاں عورتیں، آنکھوں کو گناہوں سے کیسے بچائیں؟ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ جذبہ صحیح ہونا چاہیے آنکھوں کی حفاظت کا، گناہوں سے بچنے کا۔ اب یہ کہ جو نظر بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی گئی، وہ نظر معاف ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ پاک دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تمہارے لیے کہ اگر کوئی چوری چھپے بھی کسی عورت کو یا مرد کو بری نیت سے دیکھتا ہے، عورت کو تو دیکھنا ہی منع ہے، غیر عورت کو۔ امرد کے لیے یہ ہے کہ اگر خرابی ہے نیت میں یا کوئی سی گندی لذت ہے تو اس کو بھی اب نہیں دیکھ سکتا۔ تو کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ لوگوں کو سمجھ پڑے یا نہ پڑے، اللہ پاک کو سب پتہ ہے، اور جزا و سزا کا مالک اللہ ہے۔ ثواب بھی اس نے عطا کرنا ہے، اور گناہ بھی ہوا تو سزا بھی اسی کی طرف سے ہوگی۔ تو اس لیے اللہ پاک سے ڈر کر ان چیزوں سے بچے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، یعنی انہیں دیکھنے سے بچا، میں اسے جہنم سے امان یعنی پناہ عطا کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بد نگاہی سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے، نیچی نگاہیں رکھنے والا بنائے۔ آئیے ایک سوال بھی لیتے ہیں۔ میرا نام محمد احسن اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مغربی تہذیب بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نت نئے فیشن نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نئے فیشنوں کی وجہ سے، مغربی تہذیب کی وجہ سے بے پردگی جیسا گناہ، کبیرہ گناہ ہمارے معاشرے میں رونما ہو رہا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو اس بے پردگی جیسے کبیرہ گناہ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ واقعی ہی عام ہے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اس میں کتنی مطلب کہ بد نگاہی کے سامان ہے، بھرا پڑا ہوا ہوگا۔ یہ پوری پوری رات نوجوانوں کی اس میں گزر جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ویڈیوز، اور پھر یہ وائرل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، گروپس بھی بنے ہوتے ہیں، اس میں بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ سب دیکھ دیکھ کر یہ اب پھر عورتوں کے پاس بھی موبائل ہیں، وہ بھی اس کا استعمال کر رہی ہیں، اور کثرت سے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ بے پردگی جس انداز میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ تو واقعی ایک تشویش والی صورت ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ذکر کیا گیا کہ قرب قیامت اس طرح کی صورت ہوگی کہ عورت لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے۔ لباس تو ہے، لیکن وہ لباس بعض اوقات برائے نام لباس ہوتا ہے۔ چھپانے والی چیزوں کو تو ظاہر ہے چھپانے ہی کا حکم دیا جائے گا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ حکم قرآنی ہے کہ یہ اپنی چیزوں کو ظاہر نہ کریں، اپنے اعضاء کو عورتیں ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن نظرۃ الفجاءۃ فأمرنی ان اصرف بصری۔ ایک ہے عورت کیا کر رہی ہے، دوسرا یہ کہ ہمارا انداز کیا ہے۔ عورت اگر بے پردگی والا لباس پہن کے آ رہی ہے، پہلا حکم تو اسے ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور اس طرح کا لباس نہ پہنے کہ جس کی وجہ سے کسی کی گندی نظر اس پہ پڑے۔ لیکن اگر اس نے پہنا ہوا ہے تو ہم پر بھی تو لازمی ہے کہ ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کا سامان کریں۔ دو طرفہ سلسلہ ہوا نا، حکم اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے اور اس طرح کا انداز اختیار نہ کرے، اور ہمیں حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کا سامان کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں پوچھا۔ ایک دم کسی عورت پر یا کسی نہ دیکھنے والے منظر پر نظر چلی گئی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھ کو فوراً پھیر لینے کا فرمایا۔ اور السنن الکبریٰ کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالی جل جلالہ نے بد نگاہی کرنے والے اور جس کی وجہ سے بد نگاہی کی جا رہی ہے دونوں پر لعنت فرمائی۔ اللہ اللہ۔ عورت کو پردے کا حکم ہے، مرد کو اپنی نگاہ پھیرنے کا اور نگاہ جھکانے کا حکم ہے۔ جی وہ بے پردہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نگاہیں اس کی طرف جم رہی ہیں، تو اس پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے، اور جو بد نگاہی کر رہا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی گئی۔ یعنی یہ ان لوگوں کو اس کا جواب ایک طرح سے مل گیا جو کہتے ہیں کہ ہم دیکھ تو رہے ہیں، ہمارا تو دل صاف ہے، ہمارے دل میں تو کوئی ایسی چیز نہیں۔ اس طرح کے بھی تو سوال کرتے ہیں لوگ۔ یہ اس طرح کے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، لیکن ایسا سوال کرنے والوں سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ دل صاف ہو تو پھر کسی عورت کے چہرے کی طرف، اس کے اعضاء کی طرف اور نہ دیکھنے والی چیزوں کی طرف دیکھنا درست ہے؟ کہ یہ اللہ نے حکم دیے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی اس طرح کا فرمان ہے کہ تمہارا دل صاف ہے تو ٹھیک ہے دیکھ لو؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، بعض اوقات یہ عورتیں اس طرح کے جملے بول رہی ہوتی ہیں کہ لباس جیسا مرضی پہنے، ہماری مرضی، ہمارا دل صاف ہے۔ یہ عورت کہہ رہی ہے اپنا دل صاف ہے، لیکن جو سامنے تمہیں دیکھنے والا ہے کیا اس کا دل بھی صاف ہے؟ اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے۔ تو یہ صرف کہنے کی حد تک ہوتا ہے، کوئی بھی ہمارے دیکھنے سننے والوں میں یا دیکھنے سننے والیوں میں نہ ایسا ہوگا نہ ایسی ہوگی کہ جس کے وہم و گمان میں بھی ہو یا دماغ کے کسی کونے خدرے میں کسی بھی جگہ پر اس طرح کی بات ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر صاف نہیں تھا۔ ہمارے آقا صفائی ملتی ان کے صدقے سے، ایمان کی دولت ان کے صدقے ملی، قرآن کی دولت ان کے صدقے ملی، رحمان کی معرفت ان کے صدقے ملی۔ اس آقا کا اپنا عمل مبارک پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں ما مست ید رسول اللہ ید امرأۃ قط، ہمارے آقا کا دست مبارک زندگی میں کبھی بھی کسی اجنبیہ عورت کے جسم کے ساتھ مس نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان سے زیادہ اپنے نفس پر قابو کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے حبیب کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا، جس طرح وہ آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا نا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ فرشتہ پیدا ہوتا ہے، تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ فرمایا گیا تو خدمت اقدس میں عرض کی گئی حضور کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں، جو میرے ساتھ پیدا ہوا تھا نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ یعنی ان کی توجہ کی برکت سے شیطان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، تو ان کے اپنی کیفیت کیا ہے؟ وہ آقا اس قدر احتیاط فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا مزید آگے بڑھے نا، امہات المومنین قرب محبوب سب سے زیادہ جن شخصیات کو ملا ہے جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت، رفاقت، معیت، تو ازواج مطہرات ان میں شامل ہیں۔ بعض ازواج موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نابینا صحابی جی، یہ وہاں تشریف لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پردے کا حکم فرمایا۔ تو انہوں نے خدمت اقدس میں عرض کی حضور انہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، جی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو دیکھ رہی ہو نا۔ ہاں، حالانکہ یہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن نے ان کے بارے میں ذکر کیا، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں، یعنی جن کو اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا نا، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو نا، پردے کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں دونوں طرف کے معاملات جس طرح کے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے یہاں کھل کر گفتگو کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، ساری دنیا سمجھتی یا ہے۔ تو شوہر وہ بیوی کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو کہ مائی وائف آپ اس سے ملیں، یہ میری بہن ہے آپ اس سے ملیں، ایسے تو مہمان آ گئے تو ہو سکتا ہے کہ اسے بٹھا کر چلا جائے کہ تم انہیں کمپنی دو، میں آتا ہوں۔ میں آتا ہوں، استغفر اللہ استغفر تو ایسوں کو تو حدیث شریف میں دیوس فرمایا گیا۔ اللہ اللہ اللہ، دیوس، دیوس، دیوس یہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی محارم خواتین پر حیا نہ کرے۔ حیا نہ کرے سے مراد یہ کہ وہ بے پردہ گھوم پھر رہی ہیں، یا وہ بے حیائی والے معاملات کی طرف قدم بڑھا رہی ہیں، یا کسی گندے کام کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اسے محسوس ہی کچھ بھی نہیں ہوتا۔
جو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ کس سے دیتا ہے. مل رہی ہے، کس مرد سے مل رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، اس کو کچھ ہے ہی نہیں. اس کو کچھ بھی نہیں. اللہ اسے دیوس فرمایا گیا. اللہ 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 پاک ہمیں ان مدنی پھولوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے. پردے کا اہتمام ہمارے گھروں میں بھی ہو. آئیے ایک سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زندگی سنواریں کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں، اس میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ عز و جل نیک عمل نمبر 9 سے متعلق سنیں گے. حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا. لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا کلیم اللہ، دعا فرمائیے کہ بارش ہو. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ پہاڑ پر چلو. سب لوگ ساتھ چل پڑے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو. یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے، صرف ایک شخص جو کہ ایک آنکھ سے محروم تھا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ عرض کی سنی ہے. پوچھا، کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ عرض کی یا کریم اللہ، مجھے اپنا اور کوئی جرم تو یاد نہیں، البتہ ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر وہ گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں. فرمایا وہ کیا؟ عرض کی ایک دن میں نے گزرگاہ پر کسی کی قیام گاہ میں ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا. کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بہت صدمہ ہوا. میں خوف خدا سے لرز اٹھا، مجھ پر ندامت غالب آئی اور جس آنکھ سے جھانکا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا. ارشاد فرمایا، اگر یہ میرا عمل گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساتھ لے لیا. پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اللہ سے بارش کی دعا کرو. اس نے یوں دعا کی، یا قدوس یا قدوس، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیری صفت نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے. فوراً بارش ہو گئی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نظر کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف بلا قصد پہلی بار نظر کرے پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے تو اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، پس جو میرے خوف سے اسے ترک کرے گا میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام نظر سے پر کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا. سیدنا علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی. پیارے اسلامی بھائیو، ذرا غور تو کیجئے کہ سرما لگاتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں، اور اگر سرما کی سلائی آنکھ سے مس ہو جائے یا سرما ذرا تیز ہو جائے تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے. جب ہمیں سرمے کی معمولی سلائی تڑپا کر رکھ دیتی ہے تو بد نگاہی کے سبب اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور ہماری آنکھ میں آگ کی سلائی پھیر دی گئی تو ہمارا کیا بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے ایک اور سوال لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ آج کے دور میں بے حیائی اور فحاشی بہت عام ہو چکی ہے، تو ایسی صورتوں میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اس میں پہلی تو ایک گزارش پیش کروں گا کہ یہ جملہ جو بعض اوقات بولا جاتا نا، آج کے دور میں بعض اوقات کہا جاتا ہے حالات بدل گئے جی، آج دور وہ والا نہیں رہا. جبکہ یہ سوال کرنے والے سے اگر پوچھا جائے نا کہ یہ بتائیے کہ قرآن کے احکامات کیا صرف اس دور کے لیے تھے یا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے؟
تو سیدھی سی بات ہے کہ حکم قرآنی جو بھی ہے وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جی تو دور بدلتا رہے گا، حالات اور اس کے تقاضے بدلتے رہیں گے، لیکن اللہ کا فرمان، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یہ بدلنے والے نہیں ہیں، اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ جو آیات کریمہ تلاوت کی گئیں، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہ تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ تو جیسا پہلے دور میں ضروری تھا ایسا آج کے دور میں ضروری ہے، جی اور یہ ہر دور میں ہی اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچانا یہ ضروری ہی ضروری ہے۔ تو دور جتنا بھی بدل جائے، حکم قرآنی پر عمل ہی کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ یہاں صرف توجہ دلانے کے لیے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حفظ طرفہ حفظ اللہ علیہ اہلہ، جو اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا کہ کسی اور کی گندی نظر ان پہ نہیں پڑے گی۔ تو اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اہل کو بچائیے۔ تو آپ کسی پر نگاہ اٹھاؤ گے تو آپ کے گھر پر بھی کسی کی نگاہ اٹھے گی۔ اس میں واقعی ہمارے لیے بہت چوٹ ہے اور بہت مدنی پھول ہے۔ وہی ایک شخص حاضر ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور فرمایا کہ مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں۔ وہ کچھ آپ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس تقاضے پر اس کی اپنی کچھ محارم کے نام ذکر فرمایا نا، کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے، تمہاری بہن کے ساتھ چند ایک رشتوں کا ذکر کیا، تو ہر ایک کے جواب میں یہی کہتے رہے کہ نہیں میں تو یہ پسند نہیں کروں گا، میں تو یہ پسند نہیں کروں گا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے ساتھ تم پھر یہ گندا کام کرنے کا سوچ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہوگی نا۔ یہ ذہن بنانے کے لیے کچھ اس طرح کے کلمات ذکر فرمائے گئے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرہ ثم يغض بصره الا احدث اللہ له عبادتا یجد حلاوتها۔ کسی مسلمان کی نظر کسی عورت کے محاسن کی طرف پہلی مرتبہ جاتی ہے اور یہ فوری طور پر اپنی نظر پھیر لیتا ہے، یعنی پہلے بھی ارادہ نہیں ہے، بغیر ارادے کے کسی کی طرف نظر چلی گئی، لیکن اس نے حیا کی وجہ سے فوراً اپنی نظر پھیر لی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے دل میں اللہ کی عبادت کی لذت پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائے گا کہ اپنی عبادت کی لذت اس کا مقدر فرما دے گا۔ یعنی نگاہوں کی حفاظت میں عبادت کی لذت ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو نظر کی حفاظت کی لذت نصیب ہو جائے اسے بدنگاہی میں مزہ ہی نہیں آتا۔ نظریں جھکانے میں کیا مزہ ہے، جسے یہ نصیب ہو جائے نا پھر وہ دوسری طرف کا سوچتے ہی نہیں ہے۔ نگاہ کی حفاظت کی اپنی ایک لذت ہے، روزے کی اپنی ایک لذت ہے، عبادت کی اپنی ایک لذت ہے، اور عبادت کی لذت جو ہے وہ نگاہ کی حفاظت میں ہے۔ تو نگاہ کی حفاظت کریں گے تو عبادت کی لذت نصیب ہوگی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ فرمایا کہ دل عبادت میں کب لگتا ہے؟ جب دل فارغ ہوتا ہے۔ جب بندہ بد نگاہی کرے گا تو دل بے چین ہو جائے گا۔ تو نگاہ کی حفاظت میں عبادت کی لذت بھی ہے۔ آئیے ایک اور سیگمنٹ کی طرف ہم اپنے بڑھتے ہیں، اخلاق سنوارے۔ دیکھیے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پیارے بھائی، آپ کا نام؟ محمد ابراہیم میرا نام ہے۔ انشاءاللہ۔ محمد عثمان اتاری میرا نام ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی آپ نے کچھ پوچھنا تھا؟ جی 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 ارشاد فرمائیے۔ اچھا پیارے بھائی، میں کتنی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں آپ کو، آپ مارکیٹ میں نیچے دیکھ کے چل رہے ہیں، حالانکہ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ پاک نے بدنگاہی سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، اسی طرح کثیر حدیث مبارکہ میں بھی
अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हराम करदा अशिया से बचने का हुक्म दिया गया है। हज़रत मुआविया बिन हैदर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार वाले तबार हम बेकसों के मददगार शफीए रोज़े शुमार दो आलम के मालिक व मुख्तार हबीब परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की आंखें जहन्नम ना देखेंगी। एक वो आंख जिसने राह खुदा में पहरा दिया, दूसरी वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोए, और तीसरी वो आंख जो अल्लाह की हराम करदा चीजों की तरफ उठने से रुक जाए। हजरत सय्यदुना इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर दो जहां के ताजवर सुल्तान बहरुबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ने अपने रब अज़्ज़ वजल से रिवायत करते हुए फरमाया कि बदनिगाही शैतान के तीरों में से जहर में बुझा हुआ एक तीर है, जो इसे यानी बदनिगाही को मेरे खौफ से छोड़ेगा, मैं उसे ऐसा ईमान अता फरमाऊंगा जिसकी मिठास वो अपने दिल में महसूस करेगा। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नजर के बाद दूसरी नजर न करो, यानी अगर अचानक बिला इरादा किसी औरत पर नजर पड़ी तो फौरन नजर हटा ले और दोबारा नजर न करे कि पहली नजर जायज है और दूसरी नजर नाजायज है। बयान करदा इस हदीस पाक को बाज नादान गलत पैराए में बयान करते हुए माज़अल्लाह कुछ इस तरह कहते सुनाई देते हैं कि पहली नजर मुआफ है, लिहाजा वो अपनी नजर हटाते ही नहीं और मुसलसल बदनिगाही करते रहते हैं। हालांकि मुआफ तो पहली नजर है जो औरत पर बेइख्तियार पड़ गई और फौरन हटा ली। जानबूझकर डाली जाने वाली पहली नजर भी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, जैसा कि हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, पहली निगाह से मुराद वो निगाह है जो बगैर कसद अजनबी औरत पर पड़ जाए, और दूसरी निगाह से मुराद दोबारा उसे कसदन देखना है। अगर पहली निगाह भी जमाए रखी तो भी दूसरी निगाह के हुक्म में होगी, उस पर भी गुनाह होगा। जी, मैं इसीलिए निगाहें नीचे करके चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने हमें नेक अमाल का एक रिसाला अता फरमाया है, तो उसमें हमें ये हुक्म इरशाद फरमाया है। क्या आज आपने आंखों को गुनाहों यानी बदनिगाही, फिल्में, ड्रामे, मोबाइल पर गंदी तस्वीर और वीडियोस, नामहरम औरतों और कजन्स वगैरह को देखने से बचाया? तो मैं आपको भी दावत देता हूँ कि आप भी अपनी निगाहों की हिफाजत के लिए अमीर अहले सुन्नत की अता करदा नेक अमाल पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी बेशुमार बरकतें नसीब हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं भी मार्केट में जाऊंगा और निगाहें नीचे कर कर चलूंगा और दोस्तों को भी इसकी नेकी की दावत दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल ये भी था कि बुजुर्गान दीन के कुछ वाक़यात हैं निकाहों की हिफाजत के हवाले से। पहले वो तो निकाहों की हिफाजत करने वाला ही वो बुजुर्गान दीन में आएगा लेकिन कुछ वाक़यात अगर कुरान पाक ने जो औलिया के वो साफ जिक्र फरमाया, तो 2 वस्फ बुनियादी तौर पर जिक्र किए गए, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, ईमान और तकवा। तो तकवा मिलते ही शरीयत मुताहरा की पासदारी से जी निगाह की हिफाजत करने वाला ही इस तरफ आगे बढ़ सकता है। जी हजरत हस्सान बिन अबी सिनान ईद की नमाज अदा करके घर आते हैं, जी तो बीवी ने अजराह तफन्नुन पूछा होगा कि आज कितनी औरतों को देखा है। ईद के लिए आते जाते तो आप जवाबन इरशाद फरमाने लगे कि घर से निकलने से लेकर घर वापस पहुंचने तक मेरी जो नजर है ना, ये तो अपने पाँव की तरफ रही है। अल्लाह अल्लाह, ये नजर झुका के चलने का सिलसिला रहा है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जो चलने का अंदाज जिक्र किया गया ना किताबों में, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब चला करते थे तो यूं लगता था जैसे ऊंचाई से निचान की तरफ आ रहे हैं। ये एक प्यारा अंदाज था, एक गर्दन मुबारक झुकी, निगाहें झुकी और इस अंदाज में आगे की तरफ बढ़ना। सुभान अल्लाह। तो हमारे आका अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की मखलूक में सबसे अफजल, सबसे आला, और वही हमारे आइडियल है जी। उनका अपने निगाह की हिफाजत जो कि तालीम उम्मत के लिए है जी, वो इतना प्यारा और पाकीज़ा अंदाज है। माशाअल्लाह। नियत कर लें मदनी चैनल के नाजरीन के निगाहों की हिफाजत करेंगे, निगाहें झुकाए रखेंगे। इसके लिए मशक भी करनी पड़ेगी। हज़रत हस्सान बिन अबी सिनान रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या भी आपने सुना कि पाँव को देखते हुए गए और पाँव को देखते हुए ही आए। तो कभी कभी घर में भी हम इस तरह मशक करें अच्छी नीयतों के साथ कि निगाह झुकाकर चलने की आदत बने कि पाँव को देखते हुए चलें। अब उस दौर में हो सकता है कि इतना मतलब ट्रैफिक या गाड़ियाँ या इस तरह ना हो। अब रोड वगैरह क्रॉस कर रहे हैं तो ज़रूरतन ज़ाहिर है कि ये देखना पड़ेगा, और थोड़ा यूं ही चल रहे हैं तो थोड़ी निगाह हम
पाँव से थोड़ा आगे भी कर ले। हाँ, जहाँ पर कोई रश नहीं है, कहीं ठोकर लगने का अंदेशा नहीं है, तो वहाँ पर हम इस तरह चलें पाँव को देखकर, तो यूँ इंशाअल्लाह करीम निगाहें झुकाए रखने की लज्जत भी नसीब होगी। और बिला ज़रूरत यहाँ वहाँ देखेंगे तो अब वाकई जिसका निगाह की हिफाजत का जहन बनता है ना, उसको पता चलता है कि बदनिगाही से बचना कितना मुश्किल है इस दौर के अंदर। कि जब वो यूँ निगाह उठाता तो यहाँ भी औरत, वहाँ निगाह उठाता तो वहाँ भी औरत, यहाँ देखे तो यहाँ औरत, यूँ देखे तो वो स्कूटर जा रही है तो कोई पीछे स्कूटर में बिठा कर लेकर जा रहा है तो वहाँ भी निगाह पड़ रही है, यूँ देखा कोई कार जा रही है तो उसमें भी बेपर्दा औरत, किसी बोर्ड की तरफ निगाह उठेगी तो उसमें भी आजकल जो एडवर्टाइजिंग होती है तो उसमें भी औरतों की तस्वीरें होती हैं। गो कि वो प्रोडक्ट औरत की हो ना हो, लेकिन वो औरत को जो है वो उसमें सामने रखते हैं कि ये औरत को देखेंगे और हमारे प्रोडक्ट की तशहीर का जरिया बना लिया गया ना। और इस पर शुआबुल ईमान की एक हदीस मुबारका, उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मल्लम यस्तही मिनल्लाहि फिल अलानिया लम यस्तही मिनहु फिस सिर। जो एलानिया अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु से हया नहीं करता, वो बंद कमरे में हया कैसे करेगा। बाद औक़ात कहा जाता है नहीं यार मेरे दिल में तो अल्लाह का डर है। ये जुमला तो इतना ज़्यादा आम है, वो बहुत कुछ करने के बाद भी हो सकता है ज़बान पर यही हो मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, जबकि अल्लाह का डर और गुनाह ये दोनों एक जगह जमा नहीं होते। अंधेरा और उजाला दोनों जिद्दे हैं ना, सही। तो अंधेरा और उजाला एक जगह पे जमा कैसे होंगे। अल्लाह का डर और गुनाह ये दोनों एक जगह जमा नहीं होते। या अल्लाह का डर होगा या गुनाह होगा। अल्लाह का डर है तो गुनाह नहीं होगा, गुनाह है तो अल्लाह का डर नहीं होगा। अल्लाह तो जो एलानिया ये गंदे मनाजिर देख रहा है और एलानिया इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो बंद कमरे में जाकर क्या क्या करता होगा। अल्लाह अकबर। और पाकीज़ा कौन है, इसके बारे में तो ये जिक्र किया गया कि जिसकी तन्हाई पाकीज़ा ना वही पाकीज़ा है। जो एलानिया इतना कुछ कर रहा है वो तन्हाई में कैसे पाकीज़ा होगा, और जो तन्हाई में इतना कुछ करता है वो एलानिया कैसे अपने आप को बचाएगा। तो ये अंदर बाहर दोनों को पाक साफ रखने की तरफ हमें मिलजुल कर कोशिश करनी है। अल्लाह पाक हमें अपनी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। और जैसे ये सवाल जैसे हुआ कि दौर ऐसा चल रहा है, तो ये इनका मकसद ये भी हुआ कि इस दौर में नेट, सोशल मीडिया, मोबाइल, राब्ते, कम्युनिकेशन आसान, बेपर्दगी बढ़ गई है। दौर कोई भी हो, अगर हम इसमें बचेंगे तो खौफ खुदा के सबब अगर हम बचेंगे तो इसका हमें अजर मिलेगा, इसका हमें सवाब मिलेगा, इसकी हमें नेकी मिलेगी। और क्या इस दौर में निगाह की हिफाजत करने वाले नहीं है? क्या इस दौर में बदनिगाही से बचने वाले नहीं है? क्या औलियाउल्लाह से जो है वो ज़मीन खाली हो गई? जैसा कि अभी हमने सुना कि वली तो वही होगा ना जो निगाह की हिफाजत करेगा, सूफ़ी तो वही होगा ना, आंखें फाड़ फाड़ कर देखने वाला सूफ़ी कहाँ से हो गया? तो क्या ज़मीन नेक लोगों से खाली हो गई? वो भी तो अपने आप को बचा रहे ना। तो दावत इस्लामी के माहौल में आइए, आपको बहुत सारे लोग निगाहों की हिफाजत करने वाले मिलेंगे, बदनिगाही से बचने वाले, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजों से बचने वाले अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेंगे। ये सोहबत इख्तियार करें, अच्छा माहौल इख्तियार करें, इंशाअल्लाहुल करीम निगाहों की हिफाजत होगी। नेक आमाल का मकसद यही है कि हम नेक बने, हमें तक़वा नसीब हो, हम परहेज़गार बने, हमें खौफ खुदा मिले, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क नसीब हो, तसव्वुफ़ की बरकतें मिले, शरीअत और तरीक़त के हम पाबंद हो। ये है इसीलिए। तो ये नेक अमल, निगाहों की हिफाजत का बड़ी संजीदगी से इस नेक अमल को लीजिए और इस पर पाबंदी से हमें अमल करना है और करना है। आइंदा सिलसिले में एक और नेक अमल लेकर हम हाजिर होंगे। सिलसिला ज़िंदगी संवारे, देखना मत भूलिए, वक्त की पाबंदी के साथ देखिए, दूसरों को भी तरगीब दिलाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमल का जज़्बा अताया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही। अमल का जज़्बा